بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ بسم امیر نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے اور جمہوریہ یوروگوائے کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغان شہریوں اور دوست ممالک کے باشندوں اور صحافیوں کے افغانستان سے انخلاء کے سلسلے میں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور وزارت صحت نے قوت مدافعت کی ڈیفیشنسی یعنی کمی سے متعلق بیماریوں کا شکار مریضوں کو کووڈ-19 کی فائزر بائیو ٹیک اور ماڈرنا ویکسینز کی تیسری ڈوز دینے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے سے ہے۔ صاحب اسم امیر کے پیغام میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات و معاملات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج صبح نیون سٹی میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ آج کی اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوروگوائے کے صدر لوئس لیکال پاو کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ یوروگوائے کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے گہرے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ گفتگو کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق قطر ترقیاتی فنڈ QFD کی جانب سے طبی امداد کی ایک کھیپ آج اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ یہ طبی امداد پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سپورٹ کرنے کے مقصد کے تحت بھیجی گئی ہے۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے اس فیصلے کے مسودے کی منظوری دی جس کا تعلق قطر میں لوگوں کے چند گروپوں کو انٹری ویزاز اور ریزیڈنس پرمٹس دیے جانے کے ریگولیشن سے ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی DSCA کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل چارلز ہوپر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں دوست ملکوں کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغان شہریوں اور دوست ممالک کے باشندوں اور صحافیوں کو افغانستان سے نکالنے کے سلسلے میں مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جن کا مقصد ان تمام لوگوں کو افغان سرزمین سے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک محفوظ راستہ فراہم کرنا اور پھر انہیں قطر ایئر ویز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے دوحہ منتقل کرنا ہے۔ اس بات کا انکشاف جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب
سفیر علی خلفان المنصوری نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 31ویں خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان کے اندر امن و استحکام کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے قطر کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ افغانستان کے عوام کے پرامن اور باعزت طور پر زندگی گزارنے کے حقوق کی حمایت کرتا ہے اور ان کی ملک میں استحکام اور خوشحالی کی خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے مطابق افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کے سلسلے میں کوششیں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ فوجوں کی واپسی کا عمل رواں ماہ اگست کی 31 تاریخ تک مکمل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ طالبان کے دارالحکومت میں داخلے سے پہلے 14 اگست تک افغانستان سے 70,000 سے زیادہ افغان شہریوں غیر ملکی باشندوں کو کابل سے نکال لیا گیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے آج 184 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 157 افراد نے پبلک مقامات پر ماسک استعمال نہیں کیا تھا اور 22 لوگوں نے سیف ڈسٹینسنگ کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ 5 افراد نے اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپلیکیشن انسٹال نہیں کی تھی۔ ان سب کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت صحت نے قوت مدافعت کی ڈیفیشنسی یعنی کمی سے متعلق بیماریوں کا شکار مریضوں کو کووڈ-19 کی فائزر بائیو ٹیک اور ماڈرنا ویکسینز کی تیسری ڈوز دینے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ منظوری امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ اجازت نامے کے بعد دی گئی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین میں قطر کے سفارت خانے نے شمال مغربی چین کے ننگز یاہوا خود مختار علاقے میں چین عرب ممالک کی 5ویں ایکسپو نمائش میں شرکت کی ہے۔ اس نمائش کی ویب سائٹ پر قطر میں کھیلوں کے اسٹیڈیم اور سن 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ قطر کے اہم بازاروں اور سیاحتی مقامات کی کئی تصاویر شائع کی گئی ہیں۔ یہ نمائش چین اور عرب ممالک کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی مشترکہ طور پر تعمیر کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نمائش کے ذریعے چین اور عرب ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں $24 بلین کے 277 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان میں الیکٹرانک انفارمیشن، کلین انرجی، نئے میٹیریلز اور ہیلتھ کیئر کے شعبے قابل ذکر ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے روز غزہ اور اسرائیل کو سیپریٹ کرنے کے لیے لگائی گئی باڑ کے قریب فلسطینی اور قابض اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں جو فلسطینی زخمی ہو گیا تھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر آج چل بسا۔ ان جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ مظاہرے سرحدی باڑ کے قریب اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے کیے گئے تھے تاکہ غزہ کا بلاکیڈ ختم ہو اور فلسطینی وہاں پر اپنے مکانات کی اثر نو تعمیر کر سکیں۔ یہ مکانات اس علاقے میں اسرائیلی فوج کے 11 روزہ حملوں کے نتیجے میں مسمار ہو گئے تھے۔ اور کھیلوں سے متعلق ایک خبر، قطر کے اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر کی ٹوکیو 2020 گیمز میں سونے کے 2 اور کانسی کا 1 میڈل حاصل کرنے کی تاریخی کامیابی نے اسے اگلے لیول میں داخل کر دیا ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا، جن کی سرپرستی، سپورٹ اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے قطر میں سپورٹس کو پروموٹ کرنے میں مدد ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اسم امیر نے سعودی عرب کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ یوروگوائے کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغان شہریوں اور دوست ممالک کے باشندوں اور صحافیوں کے افغانستان سے انخلاء کے سلسلے میں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور وزارت صحت نے قوت مدافعت کی ڈیفیشنسی یعنی کمی سے متعلق بیماریوں کا شکار مریضوں کو کووڈ-19 کی فائزر بائیو ٹیک اور
मॉडर्ना वैक्सीन की तीसरी डोज देने की इजाजत दे दी है। रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।